55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں محترم مولانا افتخار سالک صاحب، ہمارے آج کے اس پروگرام کے صدر محترم الحاج ڈاکٹر منظور حسن ایوبی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود دونوں معززین شہر سے میں التماس گزار ہوں کہ وہ اسٹیج تک آنے کی زحمت کریں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو۔ ہمارے دائیں جانب شہر عزیز کی باپردہ معزز خواتین تشریف فرما ہیں، ساتھ ہی ساتھ فاطمہ گارڈن میں بھی ہمارے شہر کی اس محلے کی خواتین جو ہے وہ موجود ہیں۔ میں معزز مہمانان کا یہاں پر استقبال کرتا ہوں۔ مشتاق بھائی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ہمارے اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ مدثر سر سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ C3 کے آپ روح رواں ہیں اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے آپ یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر ہمارے معزز مہمانان کا ساتھ دیں۔ عبدالعلیم اشاتی صاحب بھی تشریف لائے، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ محمد موصب راشد حسن، میں گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے آج کی اس تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، انتہائی خوش لہانی کے ساتھ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت تقریب کا آغاز ہوا۔ بہت ہی خوش لہانی کے ساتھ محمد مصعب راشد حسن صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بابرکت تقریب کا آغاز کیا۔ آئیے نعت پاک پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں عبدالرحمن محمد ابراہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ زلف معنبر صلی علی، وہ روح معظم کیا کہنا، وہ زلف معنبر صلی علی، وہ روح معظم کیا کہنا، وہ آنکھ کے جس پر صدقے گئے صدقوں سر و زمزم کیا کہنا، وہ آنکھ کے جس پر صدقے گئے صدقوں سر و زمزم کیا کہنا، احسان و کرم کا مجموعہ، احسان و کرم کا مجموعہ، اخلاق مجسم کیا کہنا، اخلاق مجسم کیا کہنا، رحمت گئے سرا رحمت گئے پیغمبر خاتم کیا کہنا، رحمت گئے سرا رحمت گئے پیغمبر خاتم کیا کہنا، وہ آنکھ کے جس پر صدقے گئے صدقوں سر و زمزم کیا کہنا، خاموش دعاؤں میں شب کی، خاموش دعاؤں میں شب کی، وہ گریں پیغم کیا کہنا، وہ گریں پیغم کیا کہنا، وہ پھول سے چنگرے کے اوپر کیفیت شبنم کیا کہنا، وہ پھول سے چنگرے کے اوپر کیفیت شبنم کیا کہنا، وہ آنکھ کے جس پر صدقے گئے صدقوں سر و زمزم کیا کہنا، آیا ہے تصور میں میرے، آیا ہے تصور میں میرے سرکار کے روضے کا منظر، سرکار کے روضے کا منظر، ایک وجد سا ہے ایک کیف سا ہے، جذبات تعالم کیا کہنا، ایک وجد سا ہے ایک کیف سا ہے، جذبات تعالم کیا کہنا، وہ آنکھ کے جس پر صدقے
صدقو سرو زمزم کیا کہنا ہے قصر خلافت کے بے شک ہے قصر خلافت کے بے شک ارکان فریدی یہ چاروں ارکان فریدی یہ چاروں صدیق عمر عثمان غنی اور حیدر اعظم کیا کہنا صدیق عمر عثمان غنی اور حیدر اعظم کیا کہنا وہ زلف معنبر صلی علیہ وہ روح معظم کیا کہنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بیٹا۔ یہاں پر انتہائی خوشلہانی کے ساتھ تلاوت کلام پاک پیش کی گئی۔ میں محمد مصعب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا انعام یہاں سے حاصل کریں ہمارے صدر محترم کی جانب سے، اور مولانا افتخار سالک احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ عبد الرحمن محمد ابراہیم یہاں تشریف لائیں، بہت ہی اچھی نعت پاک پیش کی۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے اس بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ آئیے، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمارا پروگرام بھی کافی تیزی سے آگے کی طرف رواں دواں ہے، میں تحریک و تائید و صدارت پیش کرنے کے لیے مولانا عبدالعلیم آشاتی صاحب سے التماس گزار ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کی تحریک اور تائید پیش کریں۔ معزز علماء کرام، مہمانان عظام و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میر کارواں کے بغیر کارواں ادھورا اور نامکمل ہوتا ہے۔ کسی پروگرام اور کسی مجلس کو بخوبی اپنے اختتام تک پہنچانے کے لیے کسی ایک صدر اور ذمہ دار کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آج کی اس تقریب اجرا پروگرام کی صدارت کے لیے شہر عزیز مالیگاؤں کی مشہور و معروف شخصیت، سٹیزن کمپلیکس کے روح رواں و چیئرمین جناب الحاج ڈاکٹر منظور حسن ایوبی صاحب کا نام نامی اسم گرامی پیش کرتا ہوں، اور تمام ہی ذمہ داران کی طرف سے صدارت کی بھرپور تائید کرتا ہوں، اور صدر موصوف سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ بہت شکریہ، محترم صدر صاحب نے یہاں پر اپنی اجازت دی اور یہ پروگرام آگے کی طرف رواں دواں ہے۔ تحریک و تائید و صدارت کے بعد اس پروگرام کی غرض و غایت بیان کرتا چلوں کہ آپ تمام ہی حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام محترمہ صالحاتی سمیہ بنت حافظ نصیر احمد ملی صاحبہ کی جو کاوش قلم ہے جود و کرم، اس بہترین کتاب کے اجرا کی آج کی یہ تقریب ہے جس میں ہم حاضر ہیں، ہم تمام یہاں پر منتظمین کا بھی اور حاضرین کا بھی اور اس پردے کے پیچھے بیٹھی معزز خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں منتظمین کی جانب سے۔ یہاں پر چونکہ ہمارے معزز مہمانان حاضر ہیں اور ہماری محترمہ کا عندیہ رہا ہے کہ معزز مہمانان کا تعارف اور گل پیشی کی جو رسم ہے وہ گل پیشی کی رسم نہ کرتے ہوئے یہاں پر مسواک سے ان کا استقبال کیا جائے تاکہ ثواب کا ثواب بھی ہو اور کام کا کام بھی ہو۔ میں ہمارے صدر تقریب محترم الحاج ڈاکٹر منظور حسن ایوبی صاحب کی خدمت میں مسواک پیش کرنے کے لیے حافظ عبدالعلیم آشاتی صاحب سے ہی التماس گزار ہوں کہ مسواک سے ہمارے صدر محترم کا صدر تقریب کا یہاں پر استقبال کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مقرر خصوصی محترم مولانا افتخار سالک صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں زحمت دوں گا پروفیسر جمیل احمد سر سے
کہ آپ اپنے دست مبارک سے محترم مولانا افتخار سالک صاحب کی خدمت میں مسواک پیش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ محترم ریاض احمد ملی صاحب یہاں پر، حافظ ریاض احمد ملی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے. میں جناب ابراہیم صاحب گبو ممبر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے محترم حافظ ریاض احمد ملی صاحب کی خدمت میں مسواک کا تحفہ پیش کر کے ان کا استقبال کریں. یہ معزز شخصیات اپنے قیمتی اوقات سے ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگا رہی ہیں. میں تمام ہی یہاں پر معززین کا استقبال کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ پروفیسر جمیل احمد صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ گبو ممبر ان کی بھی خدمت میں مسواک پیش کریں. اور مولانا عبدالعلیم اشاتی صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں جمیل سر کی خدمت میں، مدثر سر کی خدمت میں اور مولانا عبدالعلیم اشاتی صاحب کی خدمت میں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہمارے مشتاق اور حامد انور، حافظ حامد انور تو نماز کے لیے چلے گئے. تو اس طرح سے چونکہ پروگرام تھوڑا سا تاخیر سے شروع ہوا اور نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو آئیے ہم کتاب کا اجرا یہاں پر کر لیتے ہیں. سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں منتظمین سے کہ کتاب جو اجرا کرنی ہے وہ کتاب اسٹیج تک پہنچائیں، تاکہ کتاب کے اجرا کے بعد جو ہے مصنفہ کا تعارف اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر کتاب پر تبصرہ بھی پیش کیا جانا ہے. میں معزز مہمانان سے التماس گزار ہوں کہ وہ کھڑے ہو جائیں. اور یہ چونکہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی ارکریزی سے یہاں پر لکھی گئی ہے اور ایک طرح سے نونہالان قوم و ملت جو ہمارے کل کے مستقبل ہیں ان بچوں کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے. جود اول کرم، جو کہ موجودہ دور کے والدین اور اساتذہ اور مدارس کے طلبہ کے لیے انتہائی اہم کتاب ثابت ہوگی. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں معزز مہمانان کا کہ آپ یہاں پر اس کتاب کے لیے تشریف لائے اور اس کتاب کو اجرا تک پہنچایا. اور مصنفہ صالحاتی سمیہ آپا کی بھرپور حوصلہ افزائی کی آپ لوگوں نے. یہ کتاب یہاں پر منظر عام پر آ چکی ہے. میں معزز مہمانان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف رکھیں. آئیے صاحب کتاب محترمہ صالحاتی سمیہ آپا کا میں مختصر سا تعارف پیش کروں کہ آپ جو ہیں دو مدرسے کی صدر معلمہ ہیں. اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ آپ ادارہ مولانا نصیر احمد ملی صاحب، جو کہ مولانا نصیر احمد ملی صاحب کی دختر ہیں، اور آپ نے اپنے والد گرامی سے جو تربیت حاصل کی ہے اس تربیت کا بھرپور اور برملا اظہار وہ بے باکی کے ساتھ کرتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کی یہ کتاب جو ہے وہ منظر عام پر آئی. جامعہ مدینۃ الذاکرات اور ناظم و صدر معلمہ جامعہ مدینۃ الذاکرات و مدینۃ الصالحات آپ کی زیر نگرانی بہت خوبی جاری و ساری ہے. اور یہاں پر نونہالان قوم زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں. یہاں پر معزز مہمانان نے اپنے دست مبارک سے اس کتاب کا اجرا کیا اور صاحب کتاب کی حوصلہ افزائی کی. آئیے میں اس کتاب کے تعلق سے مختصر سی باتیں پیش کرنے کے لیے مولانا حافظ ریاض احمد ملی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چند جملوں میں معلمہ کی حوصلہ افزائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، محترم حضرات، صالحاتی سمیہ جو حافظ مولانا نصیر احمد ملی کی دختر ہیں، مولانا نصیر احمد صاحب کے پاس میں شرح وقایہ پڑھا ہوں جب وہ مہاد ملت میں تھے، اور میرے سامنے انہوں نے حفظ کیا. تقریباً 15 مہینے میں یا 17 مہینے میں انہوں نے حفظ مکمل کر لیا. یہ ان کی صلاحیت تھی اور بہت سرگرم تھے وہ.
اپنی پڑھائی کے ایام میں بھی محنتی اساتذہ میں شمار ہوتے تھے اس وقت بھی. یہ انہی کی بیٹی ہیں. اور میں نے دیکھا جو چند ملاقاتیں ان سے میری ہوئی، مدرسے میں بھی آئے، تعلیم البنات میں، گھر پر بھی آئے، ان کا جو جذبہ ہے وہ قابل قدر ہے الحمدللہ. میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کے تئیں بہت فکر مند ہے اور اپنے بڑوں کی عزت کرتے، بڑوں سے مشورہ لینا، بڑوں کی باتوں کو ماننا، ان کے حکموں پر چلنا، ان سے صلاح مشورہ لینا اور ان کو اصرار کے ساتھ اپنے مدرسے میں بلانا، اپنی کارکردگی کو ان کے سامنے پیش کرنا، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا. یہ سارے اعمال جو ہے ترقی کے لیے، ترقی کا زینہ ہے. آدمی کی ترقی کے، آدمی کی ناموری کے لیے شہرت کی کوئی ضرورت نہیں. کام جو ہے وہ خود ہی شہرت بن جائے گا. تو الحمدللہ میں بہت متاثر ہوا ان سے اور ہمیشہ ان کو حوصلہ دیا کہ تم کام کرو. مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب بھرے جلسوں میں بولتے تھے کہ تم اپنے کاموں کو عوام الناس کے سامنے پیش کرو، تم کو چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ اپنا پیسہ خود لا کر دیں گے تم کو کہ ہمارا پیسہ لگاؤ. تو اسی جذبے کے ساتھ میں ان کو ہمیشہ ان کی حوصلہ افزائی کیا، ان کی سراہنا کی، ان کو ہمیشہ یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سرپرستی دیا ہر طریقے سے. کبھی ان کو نا امید نہیں کیا کیونکہ ان کے جذبات بڑے اچھے تھے الحمدللہ. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جود والکرم ایک کتاب لکھ کر ایک لازوال تحفہ دیا مالیگاؤں کو کہ یہ میں نے شروع سے آخر تک اس کو پڑھا. چھوٹے بچوں کے لیے، ناظرہ پڑھنے والوں کے لیے بہت مفید پایا اس کو. یعنی تصویروں کے ذریعے ہر طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. اگر اس کو ان کے حساب سے اگر پڑھا دیا جائے بچوں کو تو بہت جلدی اردو لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں گے. میں اتنا کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ مجھے موقع دیا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ہی بہترین انداز سے محترم حافظ ریاض احمد صاحب ملی نے اپنی باتیں یہاں پر پیش کی اور مصنفہ کی بھرپور طرح سے حوصلہ افزائی کی. شاعر کہتا ہے کہ میرے آنچل کو میرے پاؤں کی زنجیر مت سمجھ، میرے آنچل کو میرے پاؤں کی زنجیر مت سمجھو، میں اس آنچل کو اپنے واسطے پرچم بنا لوں گی. یہی کچھ حوصلہ لیے ہوئے معلمہ صالحاتی سمیہ آپا نے اپنا یہاں پر سارا کچھ اس کتاب میں اونڈیل کر رکھ دیا ہے. لیکن چونکہ یہ سلسلہ دراز رہے گا اور اس کے بعد بھی ان کا کچھ جو ہے وہ منظر عام پر آئے گا. آئیے میں یہاں پر صدر محترم سے گزارش کرتا ہوں، چونکہ ہمارے مقرر خصوصی جو ہیں وہ مولانا افتخار سالک صاحب ہیں، تو میں چاہوں گا کہ صدر محترم جو ہے وہ خطبہ صدارت پیش کر دیں. اس کے بعد مولانا افتخار سالک صاحب جو ہے وہ خصوصی خطاب بھی فرمائیں گے، دعا بھی فرمائیں گے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ محترم الحاج ڈاکٹر منظور حسن ایوبی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ معلمہ کی جو تصنیف کردہ کتاب ہے جس کا اجرا یہاں پر عمل میں آیا، اس کے تعلق سے بھی اور حوصلہ افزائی کے کلمات بیان کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، مولانا افتخار سالک صاحب، حافظ ریاض احمد صاحب، دیگر معززین شہر، سامعین اکرام اور خواتین حضرات، مجھ کو بڑی اور خوشی اور مسرت محسوس ہوئی کہ مرحوم حافظ نصیر ملی صاحب کے خانوادے سے جو ہے صالحاتی سمیہ آپا کا تعلق ہے، اور فوراً میرے دماغ میں آیا کہ یہ فیملی میری فیملی پیشنٹ تھی. ان کا میں کافی دن تک یہ فیملی کا علاج کیا ہوں. اور مولانا جو تھے، جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا، بہت متحرک شخصیت تھی. الحمدللہ ملت میں ایک اچھے اور سرگرم رکن کے طور پہ جو ہے اپنے خدمات کو انجام دیتے تھے. میں مختصر جو ہے اس کتاب کو دیکھا میں نے، اور میں نے محسوس کیا کہ طلبہ و طالبات کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے یہ کتاب بہت مفید ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے ادارے میں کوشش کروں گا کہ اس کتاب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات جو ہے وہ حاصل کریں اور اس کو پہنچا کر جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائیں. ایک بات سمجھ لیجئے، مالیگاؤں شہر کے اندر جو ہے روز ایک کتاب کا اجرا ہوتا ہے اور روز کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے قلم سے مصنف جو ہے اپنے اس کو پہنچاتا ہے. لیکن جتنی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے ہم اتنی حوصلہ افزائی کرتے نہیں ہیں. آج یہ اجرا ہو جائے گا
اجرا ہو جانے کے بعد کوئی پوچھتا نہیں ہے، قلمکار کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کی کتاب کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو یہ ہماری غلط بات ہے۔ شہر عزیز جو ہے، جو مسجدوں میناروں کا شہر ہے، شہر عزیز جو ہے جو اردو کے لیے جانا جاتا ہے، شہر عزیز جو ہے وہ مصنفوں اور قلمکاروں کا شہر ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، کل لوگ لکھنا بند کر دیں گے۔ تو ہماری اپنی بھی کوشش ہونا چاہیے۔ میں تمام لوگ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کتاب کی حوصلہ افزائی ہم کو کرنا چاہیے، اور حوصلہ افزائی اسی طریقے سے ہوگی کہ ہم اس کتاب کو خریدیں اور خرید کر پڑھیں۔ ادھر ادھر ہوٹلوں میں بیٹھ کے گھنٹوں اخبار پڑھنے سے اچھا ہے ایک اخبار خرید لینا چاہیے ہم کو۔ اور میں اچھا اس طریقے سے جب کوئی کتاب کا اجرا ہوتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہر شخص اپنے گھر میں یہ کتاب رکھے اور اپنے بچوں کو بتلائے کہ یہ اس کو پڑھو۔ تھوڑا سی ہم اس کے اوپر اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ مستقبل میں جو ہے مالیگاؤں شہر جس کے لیے جانا جاتا ہے، جس کے لیے پہچانا جاتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر ہم کو کامیابی ملے گی۔ میں تمام لوگوں کا جو ہے خاص طور سے منتظمین کو جو ہے بہت ہی مشکور ہوں۔ بہرحال اچھا پروگرام ہے۔ میں اپنی جانب سے صالحۃ سمیہ آپا کو جو ہے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس خانوادے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کچھ مصروں کے ساتھ جو اپنی بات کو ختم کروں گا کہ علم پرواز تخیل کو جلا دیتا ہے اور انسان کو مالک سے ملا دیتا ہے۔ علم سچا ہے اگر اس میں ہے طاقت اتنی، سخت پتھر کی چٹانوں کو ہلا دیتا ہے۔ خدا حافظ۔ یہاں پر ایک اعلان کرنا چاہوں گا، جیسا کہ ہمارے صدر محترم نے بڑی اچھی بات کہی کہ کتابوں کو خرید کر پڑھنا چاہیے، اسی طرح سے اخبارات بھی خرید کر پڑھنا چاہیے تاکہ لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ یہاں پر یہ اعلان ہے کہ یہاں آپ کے سامنے کاؤنٹر لگا ہوا ہے، کتاب کی قیمت جو ہے وہ 250 روپے ہے۔ اگر آپ ابھی لینا چاہیں تو ابھی بھی لے سکتے ہیں، اور بعد میں لینا چاہیں تو جامعہ مدینۃ الذاکرات سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، ڈاکٹر خالد پرویز کے مکان کے قریب میں ہے، اور یا پھر ذاکر احمد صاحب کے مکان کے پاس سے بھی آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ میں مولانا عبدالعلیم آشاتی صاحب جو ہیں مصنفہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک شعر کہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ مولانا افتخار سالک صاحب جو کہ مقرر خصوصی ہیں وہ اپنے خطاب نایاب سے محظوظ فرمائیں گے۔ جی محترم حاضرین و سامعات، آپا کی حوصلہ افزائی کے لیے جیسے مجھ سے کہا گیا تھا، بس ایک شعر میں ان کی نظر کر دوں، انشاءاللہ تمام باتوں کا مجموعہ اسی میں آپ کو مل جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ مجھے تراشنا ہے اپنے قوم کے بچوں کی تقدیریں، مجھے تراشنا ہے اپنے قوم کے بچوں کی تقدیریں، بن تراشے ہوئے ہیرے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ بس میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں۔ بہت ہی اچھی بات ایک شعر کے ذریعے سے حوصلہ افزائی کی مولانا عبدالعلیم آشاتی صاحب نے۔ یہاں پر حافظ ریاض احمد ملی صاحب جو کہ ناظم مدرسہ ہیں جامعہ تعلیم البنات کے، آپ نے 10 کتابیں خریدنے کا اعلان کیا ہے جو کہ اپنے مدرسے کے طلبہ و طالبات کے لیے آپ دیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہادر فیملی کے مشتاق بہادر صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ آپ نے بھی یہاں پر نقد 2 کتابیں جو ہیں وہ 500 روپیہ دے کر آپ نے خریدی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میں آپ دونوں صاحبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مولانا افتخار سالک صاحب سے مؤدبانہ التماس گزار ہوں کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے سامعین کو محسوس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ صدر ذی قدر جناب ڈاکٹر الحاج منظور حسن ایوبی صاحب، ہمارے بزرگ زینت مجلس محترم الحاج حافظ ریاض احمد صاحب، دیگر گرامی قدر مشاہیر علم و ادب، محترم سامعین، پردہ نشین خواتین،
اگر ہمارے پاس ایک ایسا بیج ہو جس کی تخم ریزی، جس کی نشو و نما، جس کی آب پاشی اور جس کی نشو و نما سے ایک نہیں سینکڑوں پھل پھول اگ سکتے ہیں، تو آپ بتلائیے آپ کے پاس کتنا بڑا سرمایہ ہے، اور آپ ایسے ایک سرمایہ کو کہ آپ کتنی حفاظت کریں گے، اس کو ہر قسم کے آفات سے، ہر قسم کے شرور سے آپ بچانے کی کوشش کریں۔ شاید ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج اولاد کی تمنا ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد نئے جوڑوں کا سب سے بڑی خوشی کا سامان اولاد کا حصول ہوتا ہے۔ اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دعا درود کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے لیے ہم اور آپ نہیں، اپنے وقت کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو گئی تھی، اس وقت تک آپ کو اولاد نہیں تھی، آپ نے دعا فرمائی رب ہب لی من الصالحین، پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم۔ سورہ مریم، جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ان کو خاص طور بطور وظیفہ دیا جاتا ہے سورہ مریم پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ، اللہ مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرما یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ میں بتلا یہ رہا ہوں کہ اولاد کی تمنا اور اس کا حصول ہما شما نہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ معلوم ہوا جس طرح اولاد انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور اس نعمت کی صحیح قدردانی یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے اوپر خاص فکر کی جائے، اس کے لیے سارا جتن کیا جائے، اہتمام کیا جائے، کوشش کی جائے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ ویک پوائنٹ ہے، یہ کمزور پہلو ہے کہ آج ہمارے نونہالان امت جن کی عمر حصول علم کی ہوتی ہے، تعلیم حاصل کر کے ایک بہترین حافظ قرآن، ایک بہترین عالم دین، ایک بہترین مفتی، ایک بہترین ڈاکٹر، ایک بہترین انجینئر بننے کی ہوتی ہے، افسوس آج ہمارا معاشرہ 4 پیسے کی لالچ میں تعلیم سے ان کو محروم کر کے یا تو ہوٹلوں پر لوگوں کے جھوٹے گلاس دھونے پر لگا رہا ہے، کہیں پر پپڑ اور گھگری بیچنے پر لگا رہا ہے، کہیں پر تراشن بھرنے پر لگا رہا ہے۔ جی اگر آپ کو معلوم ہو، مہاراشٹر حکومت نے آج سے 20-25 سال پہلے بچہ مزدوری ایکٹ بنایا ہوا ہے۔ بچہ مزدوری ایکٹ، اگر کبھی ہمارے بچے جن کی عمر تعلیم حاصل کرنے کی ہے، اگر یہ بچے محنت مزدوری کرتے ہوئے ملے تو نہ صرف تو ان کے والدین کے اوپر باقاعدہ کارروائی ہوگی۔ اس کے لیے یہ بچے جو آج بظاہر کم عمر ہوتے ہیں، لیکن کسی شاعر نے کہا تھا ہم کو جو سنوارو تم دنیا ہی سنور جائے، ہم کو جو سنوارو تم دنیا ہی سنور جائے، ہم ناز کے پالے ہیں بے باک جیالے ہیں، ہم کو جو سنوارو تم دنیا ہی سنور جائے، ہم جھوٹ کے دشمن ہیں سچ بولنے والے ہیں، ہم کو جو سنوارو تم دنیا ہی سنور جائے۔ یہ بچے اپنی زبان حال سے کہتے ہیں، لیکن افسوس بہت کم ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو نفسیات کی مہارت کے نہ ہونے کی بنا پر اپنے بچوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ چند لوگوں کو اپنے فن میں مہارت کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات بھی ہونے چاہیے، ان میں سر فہرست ماں باپ ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی نفسیات کا ماہر بھی ہونا چاہیے، ان کی تعلیم و تربیت کس طرح کی جائے۔ افسوس ماں باپ کی جانب سے اس معاملے میں غفلت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہماری بہن محترمہ صالحہ سمیہ صاحبہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا
اور میں نے اس کتاب کو پوری دیکھا ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں پوری کتاب پر تبصرہ کروں، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ایک کتاب، یہ کتاب نہیں، یہ دریا بکوزہ ہے. کوزے کے اندر پورے دریا کو جمع کر دیا گیا ہے. جی آپ اس کتاب کو پڑھیے، اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خریدیے. ہمارے حافظ ریاض صاحب دامت برکاتہم جامعہ تعلیم البنات کے ناظم ہیں اور فاؤنڈر ہیں. انہوں نے اس کتاب کو دیکھ کر اس کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے صبح ہی مجھ سے کہا تھا مولانا میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے مدرسے تعلیم البنات میں باقاعدہ جو ناظرہ کلاس ہے میں اس میں اس کو داخل کروں گا انشاءاللہ. جی یہ ہیرا، یہ جو ہیرے کی قدر ہے ہر کوئی نہیں جانتا. انشاءاللہ العزیز اس کتاب کے اندر محترمہ صالحاتی سمیہ صاحبہ نے جو نفسیاتی علم حاصل کرنے جو نفسیاتی طریقہ ہے آپ اس کو دیکھیے. اس میں ہر عمل کا پریکٹیکل فوٹو دیا ہوا ہے. چل رہے ہیں تو، کھانا کھا رہے ہو تو، نماز کی عملی مشق دی ہوئی ہے. ہر چیز کو نفسیاتی طور سے انہوں نے جو جمع کر دیا ہے، یہ قوم و ملت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. قوم و ملت کے لیے بہت بڑا ان کی جانب سے عظیم تحفہ ہے. ہم اور آپ اگر انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ یہ قوم و ملت کے لیے، بلکہ میں نے جب انہوں نے مجھ سے کہا تھا اس کتاب، تو میں نے کہا تھا کہ یہ فرسٹ ہے، سیکنڈ. جی میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ تو صرف فرسٹ ہے، سیکنڈ کیا ہو؟ بلے انشاءاللہ سیکنڈ بھی آئے گی انشاءاللہ، لیکن سیکنڈ اس وقت آئے گی جب قوم و ملت کے لوگ اس کی پذیرائی کریں گے. انہوں نے انتہائی بہترین طباعت سے اس کو مزین کیا ہے، اور انہوں نے جو 250 روپے قیمت رکھی ہے میں سمجھتا ہوں یہ قیمت کم ہے. یہ قیمت ان کی محنت کے حساب سے بہت کم ہے. انہوں نے جو عرق ریزی کی ہے وہ بہت کم ہے، اور اس کے پیچھے ان کی سب سے بڑی نیت یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ وہ اس کتاب سے جو آمدنی ہوگی وہ مدرسہ مدینۃ الذاکرات کی زمین کی خریدی کے لیے کرنا، اپنے جیب کے لیے کرنا نہیں چاہتے. اس بنا پر ان کے جذبات بہت عظیم ہیں، بہت قابل قدر ہیں. ہم اور آپ ان کے جذبات کو، ان کی خدمات جلیلہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس عظیم خدمت کو، ان کے لیے، ان کے والد بزرگوار جو قوم و ملت کے بہترین عالم تھے اور ان کا ایک مشن تھا، اپنا دھن میں اپنے رہتے تھے، ان کے والد بزرگوار مولانا نصیر احمد صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے باعث اجر و ثواب بنائے. ان کے والدہ کے لیے، ان کے پورے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا، مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ بنائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز ان ذلک علی اللہ یسیر. نماز کا وقت ہو گیا، ورنہ حق یہ تھا کہ اس کتاب کے اوپر مجھے 1 گھنٹہ کہنا چاہیے تھا. ماں بہنوں کو جو کہنا وہ دوسرا گھنٹہ ہونا ہے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کے لیے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بہت بہت قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتہ. میں پروفیسر جمیل سر سے گزارش کرتا ہوں کہ رسم شکریہ ادا کریں. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا ہو پایا ہے. اس کے بعد شہر کی مشہور شخصیت سٹیزن کمپلیکس کے روح رواں بانی چیئرمین الحاج منظور حسن ایوبی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مہمان خصوصی میں حضرت مولانا عبدالسالک صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کے ساتھ ساتھ میں مولانا ریاض کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہی کے ساتھ ساتھ میں C3 کلاسز کے مدثر انصاری سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس بہترین پروگرام کی نظامت کرتے ہوئے ہمارے دوست
رضوان ربانی سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آئے ہوئے سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور پردہ نشین ماں بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کیا. شکریہ شکریہ شکریہ. بچپن 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید. مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.